ٹھنڈک کے اوتے جنہاں دی دل دی ٹھنڈک نہ یوں نہ واسطے ایک جملہ آکھنا چاہنا کہ عیسیٰ دی جنت حسین دے پاس، موسیٰ دی جنت حسین دے پاس، شیعہ دی جنت حسین دے پاس، جبریل دی جنت حسین دے پاس، سنی دی جنت حسین دے پاس، شیعہ دی جنت حسین دے پاس. پتہ لگ گیا پوری کائنات دی جنت، پوری کائنات دی جنت جندے کول ہوئے انہوں حسین آدن، اور حسین دی جنت جندے کلمہ تھلے ہوئے انہوں زہرا آدن. باواز بلند سلوات. اللہم خطیب آل محمد سید الذاکرین جناب سید مجتبی الحسن حویلی کرنگا، اور ان کے فوراً بعد سید الذاکرین سید ذکی الحسن شاہ صاحب، اور ان کے بعد کسی تعارف کے محتاج نہیں شہنشاہ مسدس ذاکر مسافر شام ذاکر جناب سلیم احمد سمندوانہ ممبر پر موجود ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے باواز بلند صلوات. 4 17 بائی مختار میں بھی سنا علمہ جڑے علی والے بیٹھے ہو سر مبارک تو سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے جو فرض اپنا نبھا رہے تھے. ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو دو جہاں میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا. یا علی حیدر صلوات پڑھی صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہو تو میں اپنی گفتگو شروع کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات صلی علی محمد و آل محمد. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. صلوات صلی علی محمد و آل محمد. لی خمسة نطفی بعد الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ بی بی کی عظمت پہ بلند ترین صلوات صلی علی محمد و آل محمد. وجعلنی اندہ قبر نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقرام و قرارام برحمتک یا حرام الراحمین. صلوات صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم اپنی پاک العرب کتاب میں قصیدہ پڑھ رہا ہے. قرآن کی وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو بچے بچے کو یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھ لیجیے. صلی علی محمد و آل محمد. آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کتاب ہے، لہریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں، بلکہ جملے کو بڑھانا دو. بھائی جو قرآن پر شک کرے وہ کافر، اور جو ناطق قرآن پر کرے نہیں. آپ کی توجہ کو دیکھ کر میں جملے کو بڑھا دیتا ہوں. بھائی قرآن وراثت ہے، علی وارث ہے، قرآن علم ہے، علی عالم ہے، قرآن ہدایت ہے، علی ہادی ہے. بھائی مزاج کو سمجھ جائیے نا. آئے جلال مدینہ میں جو اپنا طالب علم ایک طریقی جملہ دے جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے جو قرآن سے پھر جائے وہ بھی لانتی، جو علی سے پھر جائے وہ بھی لانتی. کیا بات ہے. جو قرآن سے پھر جائے وہ بھی لانتی، جو علی سے پھر جائے
وہ بلال تھی. آج کی مجلس میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے. آج کی مجلس میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جن پر خمس واجب ہے. آج کی مجلس میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جن پر قرآن اترا. آج کی مجلس میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جن کے گھر میں 12 نور اترے. نہیں آج کی مجلس میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جو میدان میں آئے کلے ایمان بن گئے, بستر رسول پر سوئے تو مرضی یزدان بن گئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نہیں آج کی مجلس میں آج کی مجلس میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جن کی زبان حکم خدا کے علاوہ بولتی نہیں. آج کی مجلس میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جو بولے تو حدیث بنتا ہے. آج کی مجلس میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جس کے بارے میں ہمارے رسول خدا نے کہا لحموں کا لحمی و دہموں کا دہمی و روحوں کا روحی و جسموں کا جسمی و روحوں کا روحی و جسموں کا جسمی. جن کا خون میرا خون, جن کا گوشت میرا گوشت, جن کی ہڈیاں میری ہڈیاں, جن کا جسم میرا جسم, جن کی روح میری روح. بھائی مزاج کو سمجھ جائیے نا. نہیں آج کی مجلس میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جن کا خادم جبریل ہے. وہ جبریل جو در اہل بیت پر جھک کے کہتا رہا انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. میں جھک کر کہتا رہا انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. اگلے دن میں فیس بک پہ ایک کلپ سن رہا تھا. جو بھی میں گفتگو پڑھ رہا ہوں, کتاب ریاض النبصرہ, کتاب گلدستہ, کتاب مجالس حیدریہ, اور زیادہ جو میں نے گفتگو کو ٹچ کیا ہے مولوی اسماعیل کی کتاب گلدستہ کو ٹچ کیا ہے. کوشش کرے گی کہ ادھر سے جو بھی جملے پڑھو اسی کتاب سے پڑھو. یہ وہ عالم ہے جن کو ہماری بی بی نے شیعہ کیا. بھائی دیکھیے فیس بک پہ میں ایک کلپ سن رہا تھا کہ معاذ اللہ کہ محمد ہم جیسا. بھائی مان لیتے ہیں تو محمد جیسا, ہماری کتابوں کو چھوڑ, جا اپنی پھٹی سے پرانی سے پرانی پھٹی کتاب اٹھا کر لے آ, مجھے دکھا دے جدھر نبی نے کہا تو مجھ جیسا. ایسی بات ہے یا نہیں؟ بھائی آپ کو جہاں بھی ملے گا نبی کو کہتے ملے گا من کنتو مولا, علی مجھ جیسا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بھائی کہیں نہیں ملا رے ملا جدھر کہا تو مجھ جیسا. بھائی دیکھیے علی امیر المومنین ہے نا, اللہ کا ولی ہے نا. آج تک اس نے کہا لحموں کا لامی و جسموں کا جسمی و روحوں کا روحی. آج تک ہمارے علی نے نہیں کہا میرا خون محمد کا خون, میرا جسم محمد کا جسم, میری روح محمد کی روح. بھائی کہیں نہیں ملا. بھائی مزاج کو سمجھ جائیے نا. جو اللہ کا ولی ہو کر علی ابن ابی طالب محمد کو اپنے جیسا نہیں کہتا تو نجس ماں کا نجس بیٹا کیسے محمد جیسا؟ ایسی بات ہے یا نہیں؟ اب آپ کے سامنے میں نے قصیدہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت محمد اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھوں, نجاست کو دور رکھوں. بھائی میں سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کو معراج ہو جائے گی. حضرت آدم آئے, انہوں نے کہا قیامت قریب, مگر قیامت نہیں آئی. حضرت ابراہیم آئے, انہوں نے کہا قیامت قریب, مگر قیامت نہیں آئی. حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا قیامت قریب, مگر قیامت نہیں آئی. بھائی اسی طرح 1,24,000 انبیاء آئے, انہوں نے کہا قیامت قریب, مگر قیامت نہیں آئی. اسی طرح فخر انبیاء محمد رسول اللہ آئے, انہوں نے کہا قیامت قریب, مگر قیامت نہیں آئی. بھائی اب بھی مزاج کو نہیں سمجھا. بھائی جو محمد 1,24,000 انبیاء کہتے رہے قیامت قریب, مگر قیامت نہیں آئی. بھائی اللہ جانے جس اللہ کا قریب اتنا دور ہے پتہ نہیں اس کا دور کتنا دور ہوگا. پتہ نہیں اس کا دور کتنا دور ہوگا.
ان کا نعرہ سن کر مجھے کتاب علی ولی اللہ الحاج محمد حافظ صاحب کتاب صفحہ نمبر 47 ان نے علی علی کی عظمت بیان کی ہے. انشاءاللہ اس جملے پہ آپ کو معراج ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کے پاس ایک شخص آیا, کہتا ہے مولا مجھے پتہ لگا آپ مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں. مولا نے مسکرا کر کہا یہ کام تو میرے نوکر بھی کر لیتے ہیں. بندہ پریشان ہو گیا, پریشانی کی حالت میں چلنے لگا. دیکھا سلیمان صحابی کھیت میں کام کر رہے ہیں. اس نے کہا علی کو آزماتا ہوں. اس نے کہا ہے کہ مردے ہمارے نوکر بھی زندہ کر لیتے ہیں. سلیمان کے پاس گیا, کہتا ہے سلیمان مجھے پتہ لگا ہے تو مردوں کو زندہ کر لیتا ہے. سلیمان صحابی پریشان ہوئے, پریشانی کی حالت میں کہتے ہیں تجھے کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا مجھے علی ابن ابی طالب نے کہا ہے. بس علی ابن ابی طالب کا نام آنا تھا. سلیمان صحابی نے سینے پہ ہاتھ مار کر کہا بے شک میں مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں, بے شک میں مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں. بندہ پریشان ہو گیا, پریشانی کی حالت میں کہتا ہے اچھا تو مردوں کو زندہ کر لیتا ہے, چل میرے ساتھ قبرستان میں. پرانی سی قبر دیکھی, کہا سلیمان اس مردے کو زندہ کر, اس مردے کو زندہ کر. سلیمان صحابی نے کہا تجھے ایک بار حکم, علی کا حکم ہے کھڑا ہو جا. دو بار کہا, تیسری بار مردہ اٹھ کر بھاگنے لگا, کہتا اے میری اٹھنی, اے میری اٹھنی. سلیمان صحابی پریشان, وہ شخص پریشان, پریشانی کی حالت میں مولا کے پاس گئے. مولا آپ کا نعم لے کر ہم نے مردے کو زندہ کیا, لیکن عجیب ہی منظر بنا. جیسے مردہ اٹھا کہتا اے میری اٹھنی, اے میری اٹھنی کہہ کر بھاگنے لگا. یہ ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا سلیمان صحابی پریشان ہو, دراصل یہ صحرا میں اپنی اونٹنی ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر گیا تھا, اس لیے یہ اٹھنی اٹھنی کہہ کر اٹھا ہے. سلیمان صحابی مسکرا کر کہتے ہیں مولا اس کا مطلب ہے جو لفظ کہہ کر مر جائیں گے آخرت میں وہی کہہ کر اٹھیں گے. اس کا مطلب ہے ہم علی علی کر کے مر جائیں, آخرت میں علی علی کر کے اٹھیں گے. یا علی, ہم علی علی کہہ کے اٹھیں گے. بھائی اسی موازنے میں, اس آیت کے موازنے میں دوسری آیت قرآن کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابراہیم طہار بیتی للطائفین والعاکفین والرکع والسجود. ابراہیم کعبے کو پاک رکھو, للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے, والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے, والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے, والسجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. بھائی لوگ کہتے ہیں نا جناب معاذ اللہ جناب ابو طالب کافر تھے. انشاءاللہ بہت باریکی سے میں نے جملہ دے جانا ہے, معراج ہو جائے گی. ان کو میں جواب دینے لگا ہوں. بھائی دیکھیے گھر ہے اللہ کا, حکم ہوا ابراہیم کو پاک رکھو, اور جو اللہ کو منوانے آئے ان کے لیے کہہ رہا ہے میں پاک رکھوں گا. ایسی بات نہیں. بھائی دیکھیے ابراہیم نے کعبے کو بے شک اتنا پاک کیا, آج 1400 سال بعد کوئی کافر کعبے میں گھسنے کی کوشش کرے تو فوجی ہاتھ پکڑ کر پیر نکال دیتے ہیں, تو کافر ہے, پہلے مسلمان ہو یا پھر کعبے میں آ. ایسی بات ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے جس ابراہیم نے اللہ کے گھر کو پاک رکھا, اگر 1400 سال بعد کوئی کافر اندر گھسنے کی کوشش کرے تو بازو پکڑ کر اس کو بغیر باہر نکال دیا جاتا ہے. بھائی مزاج کو سمجھ جائیے نا. بھائی جس اللہ کا گھر ہے, ابراہیم کو حکم ہوا کعبے کو پاک رکھا, بے شک ان نے پاک رکھا. 1400 سال بعد کوئی کافر گھسنے کی کوشش کرے, بازو پکڑ کر پیر نکال دیا جاتا ہے. بھائی جس محمد کو اللہ نے پاک رکھا ہے وہ کافر کی جھولی میں کیسے؟ ایسی بات ہے یا نہیں؟ یا قرآن کی آیت کو جھٹلا دے یا پھر ان کو مسلمان مان جا. بھائی دیکھیے قصیدہ یہاں نہ رکا. ابراہیم طہار بیتی للطائفین والعاکفین والرکع والسجود. ابراہیم کعبے کو پاک رکھو, للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے, والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے, والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے, والسجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. بھائی یہ تو سمجھ آتی ہے طواف کعبے کے بیر ہوتا ہے,
رکوع کعبے کے بیر ہوتا ہے، سجدہ کعبے کے بیر ہوتا ہے، لیکن اعتکاف آیا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے 3 دن بند ہو جانا۔ بھائی اللہ جانے یا قرآن کی آیت کو جھٹلا دے یا اس کے نعت میں مجھے کوئی گرانہ دکھا دے، کوئی مستور دکھا دے، کوئی بچہ دکھا دے جو 3 دن کعبے میں رہا ہو، یا پھر مان جا فاطمہ بنت اسد اور علی بن ابی طالب 3 دن کعبہ میں رہے۔ ایسی بات ہے یا نہیں؟ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ایمان، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ بھئی دیکھئے نا، یہ عظمت ہے اہل بیت کی۔ اپنے طالب علم کی قلم نے یہاں 4 جملے لکھ دیے۔ کعبے کی زمین کارے سعادت کی جگہ ہے، کعبے کی زمین کارے سعادت کی جگہ ہے، قرآن کے اشارے کہ عبادت کی جگہ ہے۔ اگر حیدر سے ہے بغض تو قبلہ بھی بدل لے، کیونکہ کعبہ وجہ اللہ کی ولادت کی جگہ ہے، کیونکہ کعبہ وجہ اللہ کی ولادت کی جگہ ہے۔ بھائی دیکھیے، تاریخ اٹھا لیجئے، ہماری چھوڑیے، اہل سنت کی کتابیں اٹھا لیجئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد کو پروردگار نے اپنے گھر کی طرف بلایا۔ بھائی مہمان بنی ہے نا، میں جیسے آپ کا مہمان بنا، مجھے آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا استقبال بھی کیا، مجھے بیٹھک کی طرف بھی لے گئے، مثال دینے لگا ہوں، نہیں انہیں خدمت بہت کی ہے میری۔ میں یہاں پہ بیٹھک کے دروازے پر جیسے پہنچا، آگے دروازے کو تالا دو۔ بھائی ذریعہ ہے نا آپ کے پاس، تالے کو توڑ لیں اور تھوڑی سے توڑ لیں، اینٹ سے توڑ لیں، ذریعہ ہے نا۔ اگر آپ دیوار کو گرا کر مجھے اندر لے جائیں گے تو میں ہنسوں گا، جلے ہو گئے، دیوانے ہو گئے۔ بھائی تالے کو نہیں توڑا، دیوار کو گرا کر مجھے اندر لے گئے ہیں۔ بھائی یہی سوال ہم پروردگار سے کرتے ہیں، اے پروردگار تو نے جو فاطمہ بنت اسد کو اپنے گھر بلایا جو تھا، تو کن فیکون کہہ کر کے نعت بنا سکتا ہے کیا؟ فرشتوں کو بیچ کر تالے کو نہیں توڑ سکتا؟ اس نے کہا ادب طالبین مزاج کو سمجھ، اگر فاطمہ بنت اسد آج دروازے سے داخل ہو جاتی تو 1400 سال بعد کچھ منافق آتے، وہ کہتے فاطمہ بنت اسد اپنی مرضی سے داخل ہوئی ہیں، میں نے دیوار پھٹوا کر فاطمہ بنت اسد کو اندر بلا کر دنیا والوں کو بتا دیا فاطمہ بنت اسد اپنی مرضی سے کعبے میں نہیں گئی، اللہ کی مرضی سے کعبے میں گئی، اللہ کی مرضی سے کعبے میں گئی۔ یا علی، قلم ملتا پیغمبر کو ایسا کام کر جاتے، قلم ملتا پیغمبر کو ایسا کام کر جاتے، منافق موت سے پہلے ہی اپنی موت مر جاتے۔ رجب کی 13ویں کو علی آتے نہ کعبہ میں، حاجی حج ادا کرنے ابو طالب کے گھر جاتے، حاجی حج ادا کرنے ابو طالب کے گھر جاتے۔ بھائی مولا علی کا قصیدہ صرف شیعوں نے نہیں پڑھا، شیعہ کے اماموں اور اہل سنت کے اماموں نے بھی پڑھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قصیدہ پڑھا، لائیو پڑھ رہا ہوں، یہ جملہ میں نے دیپال پور میں شبان شاہ علاقے میں اہل سنت کے سامنے پڑھا، مجھے بڑی دعا ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قصیدہ پڑھا مولا علی کا، اور صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں پڑھا، ان کے بیٹے عبداللہ نے بھی پڑھا۔ عبداللہ نے اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا آج اپنے یاروں کے مرتبے تو بتائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پہلا مرتبہ اول کا، دوسرا ثانی کا، تیسرا ثالث کا، خاموش ہو گئے۔ کہتا ہے بابا یہ کیا، آپ نے علی بن ابی طالب کا نام لے لیا؟ انہوں نے کہا بیٹا چپ ہو جا، علی بن ابی طالب یاروں میں سے نہیں اہل بیت میں سے ہے، یاروں میں سے نہیں، وہ اہل بیت میں سے ہے۔ یہ لفظ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ اب بیٹے نے قصیدے پڑھے، کہتے بابا اس کا مطلب ہے ان کا مرتبہ آپ سے بلند نہیں، ان کا مرتبہ اپنے بھائیوں سے بھی بلند ہے۔ کتاب ریاض النفس پڑھ رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہے مجالس حیدریہ
किताब गुलदस्ता मौलवी इस्माइल साहब उनने भी लिखा है ये जुमला मैं जो दे रहा हूँ। दुल्हन का बाबा, इनकी अजमत सिर्फ आपसे बुलंद नहीं, इनकी भाइयों से भी बुलंद है। उनका बेटा कैसे? उनका पहले भाई इनके तालिब से छोटे अकील से छोटे जाफर तैयार, और जाफर तैयार से छोटे हैदर करार। और अब जाफर तैयार के भी बड़े कसीदे पढ़े हैं। कहते हैं वो एक जंग के बहादुर थे और इनने दो हिजरत की हुई थी, एक मदीना से एक हबशा से, और जंग करते करते इनके दोनों बाजू कलम हो गए थे। तो परवरदिगार ने इनको पर अता किए, फरिश्तों के साथ परवाज करते थे। बल्कि मैंने रसूल खुदा से सुना, जब रसूल खुदा मिराज पर गए तो जाफर तैयार को देखा कि ये फरिश्तों के साथ बुलंदियों पर परवाज कर रहे हैं। भाई ये है जाफर तैयार की अजमत। आइए हम पूछते हैं अब रसूल खुदा से, अली इब्न अबी तालिब की अजमत क्या है? भाई जाफर तैयार की अजमत ये है ना, ये बुलंदियों पर फरिश्तों के साथ परवाज करते थे। या रसूल अल्लाह अदना तालिब इल्म, जरा मुझे बताइए अली इब्न अबी तालिब की अजमत क्या है? उन्होंने कहा अदना तालिब इल्म सुनना चाहता है, अली मिन्नी अना मिन्हु व अनफुसना व अनफुसकुम। भाई जो फरिश्तों के साथ बुलंदियों पर परवाज करे उसे जाफर तैयार कहते हैं। जो मिराज की रात नबी का नात बांधकर मिराज पर जाए उसे हम अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, उसे हम अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। यह है कसीदा। अली कौन है? आखिरी जुमला मिंबर जाकिर साहब के हवाले। अली कौन है? अली वो है जो दलील है, अली वो है जो नूर है, अली वो है जो ऐनुल्लाह है, अली वो है जो वजहुल्लाह है, अली वो है जो यादुल्लाह है, अली वो है जो लिसानुल्लाह है, अली वो है जो मैदान में आया कुल्ले ईमान बन गया। बिस्तर होना शर्त नहीं है, अली को मानने के लिए बहुत बड़ा रोजेदार होना शर्त नहीं है, अली को मानने के लिए बहुत बड़ा दीनदार होना शर्त नहीं है। अली को मानने के लिए मां एक होनी चाहिए, बाप एक होना चाहिए। मां नेक होनी चाहिए और बाप एक होना चाहिए। अज़ादारों, इज्जत भी बड़ी थी तो गुर्बत भी बड़ी थी। अज़ादारों, मौला खैमे में मौजूद थे। उन्होंने अपने 18 जवानों को बुलाया, कहो जाओ जवानों, आज कूफे की जितनी भी मस्तूरात हैं उनको हुक्म दे दो, आज अली के घर तुम्हारी दावत है। उधर से हुक्म दिया, फिजा जब मस्तूरात घर में दाखिल हो है ना, ऐसे करना ज़ैनब के सर से चादर उतार कर घर के सिहन में ले आना।